الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ سب سے محبوب جگہ اللہ پاک کے نزدیک وہ مسجدیں ہیں، اور سب سے مبغوض یعنی ناپسندیدہ جگہ اللہ کے ہاں وہ بازار ہے۔ چونکہ پوری کائنات اللہ پاک نے بنائی ہے، پوری زمین اللہ کے حکم سے بنی ہے۔ اب اس زمین میں کچھ حصے ایسے ہیں جو بہت بابرکت ہے، قیمتی ہے، اور کچھ حصے ایسے ہیں کہ جو ناپسندیدہ جگہ ہیں۔ اب محبوب جگہ کون سی ہیں؟ تو حدیث پاک میں فرمایا کہ وہ مسجدیں ہیں، چونکہ وہ اللہ کے گھر ہیں، اور مسجدوں کی نسبت اللہ پاک کی طرف ہے کہ وہاں صرف اللہ کی عبادت ہی ہو سکتی ہے۔ اور بازار کے لیے فرمایا کہ وہ ناپسندیدہ ترین جگہ ہے، اس لیے کہ بازار میں گناہ کے مواقع بہت زیادہ ہے۔ اگر انسان نے احتیاط نہیں کی، اللہ کا خوف اس کے دل میں نہیں ہوا، تو حلال کے بجائے حرام کمائے گا، جھوٹ بولے گا، دھوکہ دے گا، خیانت کرے گا، ملاوٹ کرے گا، صحیح بتا کر غلط چیز بیچ دے گا، پھر حدیث پاک میں آتا ہے جھوٹی قسم کھائے گا، جس کی وجہ سے تجارت کی برکت اللہ پاک اٹھا لیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بازار کے اندر ممکن ہیں۔ اگر ایک مسلمان تاجر وہ احتیاط نہیں کرے گا تو یہ سارے گناہ بازار میں ہو جاتے ہیں اور ہوتے ہیں۔ اور پھر آج کل جو سب سے زیادہ فتنہ ہے وہ مرد و زن کا ایک ساتھ بازاروں میں نکلنے کا ہے، جو ہماری شہری زندگی میں سب سے بڑی آزمائش بن چکا ہے کہ آپ بازار جائیں تو مردوں سے زیادہ مستورات ہیں، پھر مستورات بھی بے حجاب ہے، بے پردہ ہے، پرواہ نہیں ہے کوئی بھی، تو انسان گناہ در گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ چونکہ آج اس ماہ مبارک کا اختتام ہے دوستوں، اور آنے والی جو رات ہے بڑی قیمتی ہے، عید الفطر کی رات، اس کو لیلۃ الجائزہ فرمایا، انعامات کی تقسیم کا اعلان ہوتا ہے۔ تو اس مناسبت سے آج اتفاق سے حدیث بھی یہ آ گئی، چونکہ عموماً ہم فارغ ہو جاتے ہیں، معتکفین اعتکاف سے فارغ ہو گئے، باقی مصروف حضرات اپنے کام سے فارغ ہو گئے، بہت سارے کام ہم نے عید کی چاند رات کے لیے رکھے ہوتے ہیں، چلے بھئی آج رات کو نکلیں گے، ٹھیک ہے، اگر ضرورت کی کوئی چیز باقی ہے تو انسان اس کو جا کے خرید کے ضرورت پوری کر کے آ جائے، لیکن اس کا یہ مطلب لینا کہ بھئی یہاں سے اٹھے یا فارغ ہو کر گئے اور پھر جا کے گھنٹوں بازاروں کے اندر گزر گئے ہمارے، تو وہ جتنی کمائی کی تھی وہ جا کے وہاں پہ سب کی سب ضائع کر کے آ گئے۔ تو آج کی رات اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے، قیمتی رات ہے، بازاروں کی رات نہیں ہے دوستو۔ بہت ضروری چیز ہو تو جا کے بقدر ضرورت انسان اس کو خرید لے، ضرورت پوری ہو جائے پھر واپسی کرے۔ کوشش ہو کہ بھئی آج کی رات میں بھی اکثر وقت انسان مسجد میں گزارے، مستورات وضو کر کے گھر میں اعمال کے اندر گزارے، یہ لیلۃ الجائزہ ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک کے ہاں یہ مسجدیں یہ محبوب ترین جگہ ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ شیطان نے جب وہ محروم ہوا اللہ کی بارگاہ سے، اس نے اللہ سے کچھ سوالات کیے۔ ایک سوال یہ بھی کیا کہ اللہ آپ نے اپنے بندوں کے لیے تو اپنے گھر بنا دیے، یعنی مسجدیں بنا دی، تو میرے لیے کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ تیرے لیے تو بازار ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ نے اپنے بندوں کے لیے آسمانی کتاب اتاری، تو میرے لیے کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا تیرے لیے نجومی اور کاہن ہے۔ جو نجومی ہوتے ہیں نا، کاہن جو
دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم یہ بتا سکتے ہیں، یہ بتا سکتے ہیں، تیرے لیے وہ ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ نے اپنے بندوں کے لیے آذان رکھی ہے، میرے لیے کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا تیرے لیے گانے کی آواز ہے۔ ایک طویل روایت ہے اور بڑی عجیب روایت ہے دوستوں، ابھی وقت نہیں ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ مسجدیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہیں اور شیطان کے لیے بازار بنا ہے، تو اس جگہ پہ کم سے کم وقت گزرے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا۔ ہمارے شعبہ حفظ کے طالب علم اور یہاں خدمت کرنے والے طالب علم عبداللہ، جن کی والدہ کئی دنوں سے بیمار تھی، ابھی کچھ دیر قبل انتقال کر گئی، دعا فرمائے اللہ پاک اس بچے کی والدہ کی کامل و مکمل مغفرت فرمائے، اللہ درجات بلند فرمائے، ان بچوں کی اور اس کی بہن کی اللہ پاک غیب سے حفاظت اور کفالت فرمائے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ پاک اس مبارک دن اور رات کی برکت سے سب کی کامل و مکمل مغفرت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔